شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 68 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی، اور جیسے کہ ایک مضمون اور ایک واقعہ ترتیب سے چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ وہاں گئے، 2 باتیں رکھی سامنے، ایک دعوت الی التوحید، اللہ کی طرف دعوت دی، دوسرا کہا کہ تم نے بنی اسرائیل کو ایک طویل عرصے سے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کو آزاد کر دو تاکہ اپنے ساتھ مصر سے واپس شام لے جاؤں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور اللہ پاک نے آپ کو غالب کیا، اس لیے کہ آپ کے پاس معجزہ تھا، ان کے پاس جادو تھا، معجزہ غالب آیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اتنا سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی محروم رہا، ایمان قبول نہیں کیا۔ اس سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات تو انسان اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے انسان کو کہ ہدایت کسی اور کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان کی اس میں نہ اپنی کوئی طاقت ہے، نہ اپنا کوئی زور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور وہ اگر واپس لینے پر آ جائے تو اللہ پاک کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس بات کی تلقین فرمائی اور خود اس کا اہتمام فرمایا کہ اللہ ساری زندگی ایمان کے ساتھ اور موت بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرما، اس لیے کہ انسان کی اپنی طاقت پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ محروم رہا ہدایت سے۔ اب دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو پھر بھی غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بلکہ اور زیادہ دشمنی پہ اتر آیا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے، اور اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے آئی کہ 2 دن مقرر تھے بنی اسرائیل کے، جس میں یہ لوگ شہر سے نکل کر باہر اپنے لیے کچھ تفریح کرتے تھے، کچھ خوشیاں مناتے تھے، اور ان 2 دنوں میں فرعون نے ان کو اجازت دے رکھی تھی۔ تو ان 2 ایام میں بنی اسرائیل نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک ترتیب سمجھائی، تدبیر بتائی، اور انہی 2 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام جا کر ان سے ملے، اور وہیں سے لے کر ان کو خاموشی سے شام کی طرف روانہ ہوگا۔ جب 3 دن یہاں گزرے تو پھر فرعون کے کان کھڑے ہوئے کہ بھئی اس دفعہ کیا قصہ ہے کہ یہ لوگ تو واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہاں مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ پچھلے جتنے سال گزرے تھے جس میں بنی اسرائیل جاتے تھے ان 2 دنوں میں، تو ایسا ضرور ہوتا تھا کہ کچھ لوگ پھر رہ جاتے تھے، جیسے ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب سال تھا کہ اس میں بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی نہیں رکا، 100% لوگ چلے گئے۔ اس نے بھی فرعون کو پریشان کیا کہ بھئی کوئی قصہ تو ہے، کوئی ترتیب تو بنی ہے۔ لہٰذا جب فرعون نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جہاں پر یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے وہ میدان پورا خالی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل چکے ہیں شام کی طرف۔ اب فرعون نے اعلان کیا کہ پہلے تو پورے مصر میں اعلان کروایا تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہے کہ ایسی ایک چھوٹی سی جماعت نکل گئی ہے اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے، لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم تیار ہیں، مسلح ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور یہاں اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ بھئی اب ہمیں جا کر ان لوگوں کو پکڑنا ہے، بنی اسرائیل کو۔ 11 لاکھ فوج فرعون کے ساتھ روانہ ہوئی ہے، 11 لاکھ فوج پورے اسباب و ہتھیار کے ساتھ، اور ان کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے یہ چل پڑے۔ نکلے کس وقت؟ بالکل جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد روشنی نکلتی ہے، اس وقت فرعون اپنے 11 لاکھ کے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے روانہ ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آج کی آیات میں اس کی تفصیل ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا مشرقین، دن چڑھتے وقت، یعنی اشراق کے وقت میں، بالکل روشنی میں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی فرعون پیچھا کرتا کرتا پہنچ گیا آگے، بحر قلزم ایک بہت بڑا دریا آتا ہے۔ ہماری جو ابھی اسی گزشتہ اتوار کی مجلس گزری ہے تاریخ اسلام کی، جو ساتھی موجود تھے، تو اس میں ایک پورا جزیرۃ العرب کا نقشہ تھا کہ یہ بحر قلزم کی جو پٹی ہے پوری، جس کو آج کل ریڈ سی کہتے ہیں، ریڈ سی، یہ بالکل عرب ممالک سے لگتی ہوئی جا رہی ہے، مصر وغیرہ سے۔ تو یہ بحر قلزم بیچ میں آ گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل رکے ہوئے تھے، اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ جب دونوں کی نظریں آپس میں چار ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یعنی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے۔ ان بنی اسرائیل کے مزاج میں کچا پن بہت زیادہ تھا دوستوں۔ اگر ان کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان پر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح آئی ہے، سب سے زیادہ نوازے گئے، ہزاروں پیغمبر ان میں آئے، اور ظاہری نعمتیں بھی ان پر آئی، من و سلوہ ان پہ اترے آسمان سے، لیکن ان کے مزاج میں کچا پن تھا، وفاداری زیادہ نہیں تھی، اس لیے آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ہر جگہ گلے شکوے نظر آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مضبوطی نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام ان کے اتنے بڑے محسن ہیں کہ ان کو فرعون جیسے ظالم کی غلامی سے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے، لیکن حالات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کمزرف آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی سی رکاوٹ دیکھ کر اس سے کہے یار تم نے مجھے پھنسا دیا۔ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، شروع میں کہتے ہیں بھائی یار کچھ مشورہ دے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ دے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مزاج آج کل پھل پھول رہا ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار کوئی مشورہ دے، کیا کریں، اور کسی نے غلطی سے دے دیا مشورہ، اور پھر اس میں کوئی نقصان ہوا یا تکلیف پہنچی تو میں سیدھا کہوں گا یار تم نے مروا دیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ نام اس کو مشورے کا دیا، مانگا مشورہ، لیکن پھر مشورے کا مطلب نہیں پتا۔ یہ تو ایک رائے ہے، وہ بھی میرا ساتھی میرے جیسا انسان ہے، اس کو وہ بات اچھی لگی، اس نے وہ بتا دی، لیکن ممکن ہے اس میں کوئی تکلیف پیش بھی آ جائے۔ تو ایسی صورت میں کبھی بھی اس ساتھی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، فوراً الزام اس کے سر نہیں دھرنا کہ یہ تو تم نے کر دیا میرے ساتھ۔ یہ کمزور آدمی ہوتا ہے، اس کی تربیت میں کمزوری ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی پیچھے فرعون، آگے بحر قلزم، آگے جائیں تو پانی میں ڈوب جائیں، پیچھے جو ہے وہ تو فرعون ویسے ہی دشمن سر پہ آ گیا، تو اور کچھ نہیں کہا بھئی ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کے ساتھ چلے اور ہمیں پھنسا دیا آپ نے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ تو وحی کے حکم سے چل رہے تھے نا،
فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، یقیناً وہ مجھے راستہ دے دے گا، میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ان اضرب بعصاک البحر، آپ اپنی لاٹھی اس سمندر پہ دے ماریں۔ یہ وہی لاٹھی ہے جو پچھلے اژدہا بنی تھی، اس میں معجزہ تھا۔ فرمایا یہ سمندر پہ مار دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ پانی پر لاٹھی ماری، فانفلقا، تو سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور اس کا ہر حصہ ایسا تھا جیسے کہ بڑے پہاڑ، بالکل درمیان سے ایک راستہ بنا اور سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور حالانکہ پانی تو ایک لیکوڈ ہے نا، سیال ہے، وہ رک نہیں سکتا، وہ تو بہنا چاہیے اس کو، لیکن اللہ پاک کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھے کہ وہ پانی ایسے رک گیا جیسے دو پہاڑ کھڑے ہو گئے، بالکل رک گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے پہنچا دیا ان دوسروں کو بھی۔ اب جب راستے بنے اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزرنے لگے، فرعون دیکھ تو رہا ہے سارے معاملے کو، اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پانی میں راستہ بن گیا اور یہ لوگ جا رہے ہیں، آیا ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ بھی اس کنارے پہ پہنچ گیا۔ اللہ فرما رہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، جو پیچھے لوگ تھے نا فرعونی، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے نجات دے دی، وہ بعافیت نکل آئے۔ لیکن ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، فرعون نے جب دیکھا تو کہا بھئی راستہ بنا ہوا ہے، کیا کریں؟ ساتھیوں نے کہا بھئی کیا کرنا ہے، راستہ ہے کھلا ہے، قدم بڑھائیں۔ یہ لوگ روانہ ہو گئے، اور اللہ کی شان اور فیصلے دیکھیں کہ جب یہ روانہ ہوا تو راستہ اسی طرح بنا ہوا تھا، اس میں فرق نہیں آیا۔ چلتے چلتے جب بالکل وسط میں درمیان میں پہنچے نا، وہ پھر سمندر مل گیا آپس میں، شروع میں نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، ملا دیا، غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اب دیکھیں قصہ تو بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے، لیکن سنایا اس امت کو گیا ہے، عبرت ہمارے لیے ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں عبرت کی کتنی بڑی باتیں تھی، لیکن پھر بھی اس امت کا بہت بڑا طبقہ ایمان لانے پہ تیار نہیں ہے، آخری امت۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرنے والے فرعون کا انجام۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف انداز سے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ سمجھنے کی اس میں کچھ باتیں ہیں ان آیات میں۔ ایک بات تو اگر آپ نے غور کیا، جو میں نے اشارتاً عرض بھی کی، کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور کوئی اس کا محسن بن جائے تو اپنے محسن کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے دوست، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس محسن کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہو، سہارا بنا ہو، موقع پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اسی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف بھی ہو جائے چھوٹی موٹی، لیکن اس ایک تکلیف سے ان 99 احسانات پر قلم نہیں پھیرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جو چھوٹی سی غلطی ہے نا اس کو پکڑتے ہیں کہ آج اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، آج اس نے مجھے دیکھا نہیں، آج اس نے مجھے نہیں بلایا۔ باقی پیچھے اس سالوں کے جو احسانات و انعامات و اکرامات ہیں وہ پھر ذہن سے محو ہو گئے، چلے گئے وہ۔ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کمزور آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے سمجھ کے سب اس پر آپس میں راضی رہے، خوش رہیں اور اس کی تدبیر کریں۔ لیکن بنی اسرائیل میں احسان فراموشی غالب تھی، اس لیے جب آگے دیکھا نا کہ بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون ہے،
تو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، کہا یہ تو آپ نے ہمیں مروا دیا، ہمیں پھنسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے دے گا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے صرف تذکرہ کیا متکلم کے صیغے کا، معی ربی اور سیہدینی، تینوں جگہ پر یا جو آئی ہے یہ واحد مفرد کیے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے دے گا۔ اب غور کر رہے ہیں دوستوں، حالانکہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ آ رہی ہے نا، لیکن تذکرہ کس کا کیا؟ صرف اپنا ہے کہ اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے دے گی، تم لوگ پریشان مت ہو جاؤ۔ اب آپ آئیں قرآن کریم میں دوسری جگہ پر، سورہ توبہ میں، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سفر ہجرت کا تذکرہ ہے نا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اب تفصیلات آپ کے علم میں ہیں کہ ہجرت میں آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور غار ثور میں چلے گئے۔ جب اندر گئے تو وہ مشرکین مکہ تو پیچھا کر رہے تھے نا، اور جو ان کا کھوجی تھا جو قدموں کے نشان دیکھتا تھا، وہ قدم دیکھ رہا تھا کہ دو آدمیوں کے پیر ہے ایک ساتھ جا رہے۔ لیکن جب غار کے پہاڑ کے نیچے، کیا کہیں گے اس کو، جب پہاڑ کے کونے پر پہنچے نا، جہاں سے پہاڑ کا آغاز ہو رہا ہے، تو آگے جب دیکھا تو دیکھا کہ قدم اب ایک آدمی کا ہے، ایک آدمی کے پیر ہیں اور ایک کے نہیں ہیں۔ تو وہ تو اس زمانے کے کھوجی تھے، کھوجی جانتے ہیں نا، جو قدموں کے نشان دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، تو بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں تک تو جس کی تلاش میں تم نکلے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پیروں کے نشان بھی ہیں، اور جو اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کے پیروں کے نشان بھی ہیں، لیکن کہا جب پہاڑ شروع ہوتا ہے اوپر تو تمہارے مطلوب کے نشان غائب ہیں اور دوسرے آدمی کے نشان ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں تھے دوستوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تو پھر تو حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشان نہیں تھے نیچے نا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے نشان تھے۔ یہ بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ اس شخص کے نشان کہاں گئے جو اصل مطلوب ہے، ہمیں تو وہ چاہیے، دوسرا تو ساتھی ہے۔ اس نے کہا خیر دیکھتے ہیں۔ پھر اوپر آئے۔ جب غار کے دہانے پہ پہنچے، یہ کھوجی کھڑا ہوا ہے، تو بالکل اس طرح کھڑا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص نے اپنے پیروں کو دیکھا نا نیچے، اپنے پیروں کو، تو اس کی نظر سیدھے ہم پہ پڑے گی۔ وہ اس انداز سے کھڑا ہے، اور انسان جب چڑھائی پر ہو، اونچائی پر ہو، یہ بار بار نیچے دیکھتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے کہ اگر یہ اپنے پیروں کو دیکھے گا تو ہمیں بھی دیکھ لے گا، نیچے بالکل ہم غار میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا لا تحزن، فرمایا غم مت کریں، ان اللہ معنا، جو اصل آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا ابوبکر غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی بات کی، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھی وفادار نہیں تھے، یہاں ساتھی بڑا وفادار ہے۔ اس لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے آخری امت پر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت کے ایک فرد کو اللہ نے قرآن کریم میں اپنی معیت نصیب فرمائی۔ یعنی انسان ایک امتی انسان ہے، پیغمبر کا تو وحی کا رابطہ ہوتا ہے نا، تو الگ شان والے ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو امتی ہیں، لیکن ان کی معیت کا ذکر کیا، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لا تحزن، آپ غم مت کریں۔ غم، اس بات کو بھی سمجھے دوستو، بعض جو ایسے بدباطن قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں
اس جماعت کی نفرت ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، کافروں سے ڈر رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مت ڈریں۔ تھوڑی سی اگر عربی لغت سے واقفیت ہو، اور طلباء ساتھی میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علماء سے پوچھ لیں کہ عربی زبان بھی عجیب فصیح زبان ہے دوستوں، اس میں ہر چیز کی تعبیر الگ ہے۔ یہ تو ہمارے اردو کا دامن بہت تنگ ہے نا، کہ ہم ڈر اور خوف ایک چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں تخف الگ آتا ہے، تحزن الگ آتا ہے، خوف کا لفظ الگ ذکر ہوتا ہے اور حزن کا لفظ الگ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ عربی زبان لغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب لفظ خوف استعمال ہو جائے تو اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو انسان خود ڈر رہا ہوتا ہے نا، خود ڈرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لا تخف، نہیں ڈرو یار، مت ڈرو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی دوسرے کا احساس کر رہا ہو نا، دوسرے کا غم کر رہا ہو، اپنا نہیں دوسرے کا کر رہا ہو، اس کے لیے تعبیر آتی ہے حزن کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تحزن، اس لیے کہ ابوبکر کو اپنا خوف نہیں تھا، پیغمبر کی ذات کا غم تھا۔ تعبیر بھی یہ استعمال ہوئی۔ تو بڑے وفادار تھے، اس لیے وہاں ساتھ ذکر کیا، فرمایا ابوبکر غم مت کریں، میرا اندیشہ مت کریں، اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہوں گے۔ جب انسان وفادار ہو جاتا ہے نا دوستو، پھر اللہ پاک کی نصرت اس کو لے لیتی ہے اپنی رحمت کے اندر۔ تو ان کے مزاج میں وفا نہیں تھی بنی اسرائیل کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے صرف کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تم لوگ غم مت کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سمندر کے پاس پہنچے، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پہ، پانی پہ مار دیں۔ اب دیکھیں یہاں عجیب بات لکھی مفسرین نے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، وحی کے نور پر ہے، عقل نہیں ہے، وحی پر ہے۔ اب دیکھیں پانی پر انسان لاٹھی مارے، کوئی فائدہ ہے؟ بھئی لاٹھی کسی کے سر پہ مارے تو کہے بھئی سر پھٹ گیا، ہے نا؟ کسی اور چیز پر ماری، کہتے بھئی پتھر ٹوٹ گیا۔ پانی پر آپ لاٹھی صبح سے رات تک مارتے رہے، پانی کو کچھ نہیں ہونا ہے نا؟ اب پیچھے کھڑا ہے فرعون، آگے ہے بحر قلزم، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف کیا ہے؟ ہاتھ میں ایک لاٹھی۔ عقل کہتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو تنگ آمد بجنگ آمد، انسان کچھ نہیں کر سکے تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا کہ بھئی اور تو کچھ نہیں ہے، یہ لاٹھی فرعون کے سر پہ مار دیں۔ نہیں، یہ تو کام کر سکتی تھی نا، اتنا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ فرما رہے وہاں نہیں مارو، پانی پہ مار دو۔ اب پانی پر مارنے میں فائدہ کیا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن وحی کا نور کہہ رہا ہے کہ نہیں، لاٹھی یہاں مارنی۔ دین عقل کی بنیاد پر تو تھا نہیں، وحی کے نور سے چلا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی اتباع کی، وحی کی، جب لاٹھی مار دی حکم اللہ کا آیا اور اسی سمندر کے بیچ میں اللہ نے راستہ بنا دی۔ آج یہ ایک فتنہ ہے دوستو، لوگ عقل پرستی کی اتباع کرنے لگ گئے۔ عقل، جو بات عقل میں نہیں آ رہی کہتے بھئی یہ عقل میں نہیں، اس کی لاجک پتہ نہیں ہے، حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، چلو بھئی اس کو رد کر دو۔ جو چیز وحی سے ثابت ہے دوستو، اس کی خیر اور اس کے برکت اور اس کے راحت اور اس کے نجات ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دوستو۔ اللہ پاک نے راستے بنا دیے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون کو اللہ پاک نے اسی پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بن گیا کہ جو انسان اللہ کے حکم کی اتباع میں چلتا ہے، چاہے بات عقل میں نہیں آئی لیکن کامیابی اسی کے پاس ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک چھوٹی سی بات سن لیں تمام ساتھی انشاءاللہ، کل بروز اتوار صبح آپ کے اس مدرسے کی، ادارے کی سالانہ اختتامی تقریب ہے، اس میں ہمارے اکابر علماء بھی تشریف لائیں گے، ختم بخاری شریف بھی ہے، ختمات قرآن بھی ہے،
اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور حضرات تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ شرکت فرمائیں۔ صبح 8:30 بجے انشاءاللہ ترتیب شروع کریں گے اور اللہ نے چاہا 11:30 بجے تک دعا ہو جائے گی۔ ہر ساتھی دعا بھی فرمائے کہ اللہ خیر و عافیت سے اس تقریب کو تکمیل تک پہنچائے، اور اپنی وسعت کے بقدر ضرور لازماً وقت نکال کر اس میں شرکت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ساتھی کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔